أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات میں امام ہدایت اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجی گئی، اور آپ نے اس دنیا میں تشریف فرما ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت سے آشنا کیا اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ دنیا کی فلاح اور بہبود اور عالم انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا مدار اور محور اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام سے وابستگی پر ہے. اگر دنیا والے اسلام کو جو اللہ کا اس کائنات میں اتارا گیا آخری دین ہے اختیار کر لیں تو رب ذوالجلال انہیں دنیا میں بھی سر بلند کر دے اور آخرت میں بھی سرفراز کر دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالی نے اسلام کی صورت میں دین آخر نازل کیا، اور جب اس کی تعلیمات 23 برس کے زمانے میں آہستہ آہستہ آسمان سے سرور گرامی کو عطا ہو گئی اور آپ نے انہیں دنیا والوں تک پہنچا دیا، تو جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ کی نعمتیں تم پر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں، اور رب نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات کے طور پر پسند فرما دیا کہ اب آخر زمانہ تک قیامت تک اگر دنیا میں کسی دین کا سکہ چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا، اور اسلام وہ دین ہوگا کہ جس کا کوئی ایک شوشہ، کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک حرف بھی کسی مخلوق کا بنایا ہوا اور عطا کیا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ
یہ ایک ایسا دین ہوگا جو کامل اور مکمل طور پر رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا کہ اب اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی طرف سے اس میں ترمیم کی، اس میں تبدیلی کی، اس میں تغییر کی، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. یہ آخری دین جو رب کے آخری نبی کے ذریعے آخری امت کو عطا کیا گیا، اسی نے دنیا میں جاری اور ساری رہنا، اور اسی کے اپنانے والوں نے دنیا میں کامیابی اور کامرانی کو اختیار کرنا ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا اگر کوئی نظام ہے تو صرف اسلام ہے. اللہ کا نظام اسلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں. اور کہا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام حیات کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. خاص طور پر اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے ماننے کا اعلان کرتا ہے، لیکن جب ماننے کا وقت آتا ہے تو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیف یہدی اللہ قوم کفروا بعد ایمانہم. یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اسلام کو ماننے کا اعلان بھی کیا اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو مانتے ہی نہیں، اقرار ہی نہیں کرتے، اعلان ہی نہیں کرتے، اظہار ہی نہیں کرتے. اور ایک وہ ہے کہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور کام کفر کے کرتے ہیں. قرآن کی آیت کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ اس قوم کو راہ راست پہ کیسے گامزن کرے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس قرآن کی صورت میں روشن دلائل بھی موجود ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کے فرمان کو مانتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے لوگوں کے نصیبے میں ہدایت نہیں لکھی. ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ. ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں ان پر خدا کی پھٹکار ہے، والملائکہ خدا کے فرشتوں کی پھٹکار ہے، والناس اجمعین. چاہے کتنی تالیوں کا اور کتنے تکبر کا اظہار کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا جب بھی انہیں یاد کرتی ہے تو برے الفاظ سے یاد کرتی ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب. یہ وہ لوگ ہیں کہ مریں گے تو اللہ کی پھٹکار کے ساتھ مریں گے، اور قیامت کو جی اٹھیں گے تو خدا کی لعنت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ہاں اگر کسی کو توفیق مل گئی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس کی بات دوسری. ہم نے پچھلے جمعے سے پیش کر کے
4 خطبات جمعہ میں صرف اسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں، تمہاری فلاح، تمہاری بہبود، تمہاری ترقی، تمہارا عروج، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی صرف اس چیز میں ہے کہ تم رب کے دین سے وابستہ و پیوستہ ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے تو اسلام والا، اسلام کو نازل کرنے والا، اسلام کو تمہاری ہدایت کے لیے اتارنے والا، اسلام کو تمہارے لیے نظام بنانے والا، اسلام کو تمہارے لیے ضابطۂ حیات قرار دینے والا تم کو چھوڑ دے گا۔ اور جس کو رب چھوڑ دے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو پناہ نہیں دے سکتی۔ پناہ اگر ملتی ہے، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخوِ بندہ نواز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخوِ بندہ نواز میں۔ اگر انسانیت کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں ہے، اور جس سے رب روٹھ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے پناہ نہیں دے سکتی۔ ہم نے اس بنیادی حقیقت کو ان 4 خطبات جمعہ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و فوز کا معیار صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کٹھالی سے گزرنا پڑتا ہے، کسوٹی پہ پورا اترنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی ان کٹھنائیوں سے گزر جائے اور سلامت ساحل پہ پہنچ جائے تو یاد رکھے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، یہ وہ آدمی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پہ راضی ہے اور اللہ اس کو جنت عطا کر کے اس کو اپنے اوپر راضی کرے گا۔ یہ وہ آدمی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کروں گا مجھ پہ کوئی آزمائش نہیں آئے۔ قرآن میں بآواز بلند کہا گیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگوں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا دعویٰ کر کے، ایمان کا اعلان کر کے تم پہ کوئی آزمائش نہ آئے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم نے یہ جانا کہ ایمان کا اعلان کافی، اسلام کا دعویٰ کافی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم میں سے پہلوں کو بھی آزمایا، ان کو دہکتی ہوئی چتاؤں میں پھینکوایا گیا، ان کو آگ کے گڑھوں میں اتارا گیا، ان کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، ان کے جسموں میں میخیں گاڑی گئی، ان کے سروں پر کلہاڑے چلائے گئے، انہیں ہر طرف سے مخالفتوں مخاصمتوں سے پالا پڑا، لیکن پھر انہوں نے کہا کائنات بدل جائے ایمان نہیں بدلے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ انہوں نے آگ سے گزر کر اپنے آپ کو کندن ثابت کیا، ایمان کا ثبوت فراہم کیا، تب اللہ کی رضا ان پہ نازل ہوئی۔ تم یہ سمجھتے، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، تانا نہ دے،
گالی نہ دے، پتھر نہ پھینکے، برا نہ کہے، دشنام درازی نہ کرے، زبان درازی نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے. تم نے یہ کیسے جانا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی زندگیوں کو دیکھ لو. اگر پہلی امتوں کے واقعات تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، جانے دو. ان کو دیکھو جو رسول اکرم پر ایمان لائے، کمزور، ناتوان، ضعیف، بے کس، بے بس، ایمان کا اعلان کیا، ہر طرف سے مصیبتوں کی یلغار ہو گئی، زبان سے بات نکلی، آپ نے جس طرح کے منتظر کھڑی ہے، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہ آئی. ان میں بلال بھی تھا، سہیب بھی تھا، سلمان بھی تھا، عمار بھی تھے، یاسر بھی تھے، زنیرہ بھی تھی، سمیہ بھی تھی، خبیب بھی تھے. لیکن سب کا ایک ہی اعلان تھا کہ جسم سے جان الگ ہو سکتی ہے، دل سے ایمان الگ نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اسلام کے لیے کیا کیا مصیبتیں. لوگوں سوچو، ایک زمانہ تھا اسلام کا نام لینا مشکل و دوبر تھا. اسلام کا نام لینا بڑی بات. جو اسلام لے کے آیا ہے اس سے ملنا مشکل تھا، اس سے گفتگو کرنا دشوار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے لگے کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک دوسرے شہر کا، دور کی بستی کا آدمی آتا ہے، نبی سے قرآن سنتا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے، سامنے نہیں آیا. دل پہ قرآنی آیات نے اثر کیا، دل پگھل گیا، جی چاہا کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے سوال کرے. ڈر گیا، کوئی دیکھ نہ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے، اپنے گھر کی طرف چلے گئے. یہ دیوانہ وار نبی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی موقع ملے میں آقا سے بات کروں، قرآن سنوں، اسلام کے متعلق پوچھوں. پلٹتا ہے، دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے رخصت ہو چکے. جانتا بھی نہیں، اجنبی، پردیسی، غریب الدیار، دور سے آیا ہوا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کہاں آپ گئے ہیں. پوچھتا ہے، لوگ گھورتے ہیں، خاموش ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، اسے بچہ سمجھ کے پوچھتا ہے. ایک خوبصورت انسان یہاں ایک اندیکھی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، خوبصورت چہرے والا، جس کی پیشانی کو دیکھ کے چاند شرماتا تھا. جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ اس کی بات سنتا ہے، اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں، زور سے نہ بولو، کسی کو پتا نہ چل جائے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. کیفیت یہ ہے، کان قریب کیے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. کہا وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میرا جی اس کو ملنے کو چاہتا ہے. کہا اس کو ملنا بہت دشوار ہے. کہا تم اس کا گھر جانو؟ کہا جانتا تو ہوں، لیکن کیسے تم کو لے کے وہاں پہنچوں؟ اگر کسی نے راستے میں تجھ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اتنا مشکل، اتنا کڑا وقت، اتنے ناخوشگوار حالات، اتنے ناموافق ظروف. ایسا وقت بھی آیا ہے لوگوں پر کہ اسلام قبول کرنا تو بڑی بات ہے، اسلام کا نام لینا
بڑی بات تھی. اسلام لانے والے کا پتہ پوچھنا مشکل کام. چھوٹا سا بچہ اس آدمی کے اسرار کو دیکھتا ہے, کہنے لگا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور اس طرح آؤ کہ کسی کو پتا نہ چلے تم میرے ساتھ چل رہے ہو. اتنی کٹھنائی سے گزرنا, اتنے مشکلات کو طے کرنا, کتنی مصیبتوں سے نبی تک پہنچنا, کہا اس طرح چلنا کسی کو پتا نہ چلے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو, اور اگر کوئی شخص دیکھ لے تو میں جوتی کے درست کرنے کے بہانے رک جاؤں گا, تو سیدھا چلتے جانا کہ کوئی بھانپ بھی نہ سکے کہ میں تجھ کو کہیں لیے جا رہا ہوں. اس طرح سے چھپتے چھپاتے مکہ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے, رحمت کائنات کے دروازے پہ جا کے بچہ کھڑا کرتا ہے, دستک ہوتی ہے, حضور اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ بچہ آواز دیتا ہے آقا میں آپ کا بیٹا علی. فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک پردیسی آیا ہے جو تجھ سے ملنا چاہتا ہے. آپ اندر سے باہر تشریف لائے. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو ذر ہے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے کے پار ایک بستی ہے شام کی راہ میں, وہاں سے آیا ہوں. کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قبیلہ نہ ہی پوچھئے تو اچھی بات ہے. فرمایا کیوں کیا بات ہے؟ کہا میرا قبیلہ برائی میں بڑا بدنام ہے. کہا نام کیا ہے؟ کہا بنو غفار سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کوئی اندیکھی کلام تلاوت کر رہے تھے کعبہ میں, میں نے اس کو سنا, میرا جی کھچ گیا ہے, آپ مجھے بھی سنائیے کیا پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو ذر وہ کلام بڑی مشکل اور اس کا سننا بہت بڑی ذمہ داری. کہا مجھ کو سنا دیجئے کہ جب سے سنی ہے دل اپنے قابو میں نہیں, اسی لیے آیا ہوں. امام کائنات نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی. ابھی آپ نے ان آیات کی تلاوت کو ختم نہیں کیا کہ نظر مبارک اٹھائی تو دیکھا اس پردیسی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے جو تم نے پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس نے مجھ پہ اتارا ہے. اس نے کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں اسلام لے آؤ, اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا, آخرت کو بھی سدھار دے گا. کہا تو پھر مجھ کو بھی اسلام میں داخل کر لیجیے. نبی نے نگاہ اٹھائی, فرمایا یہ جذباتی بات نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. تم آئے ہو, تم نے قرآن سنا ہے, تیرے دل کا آئینہ صاف ہے, اس پہ رب کے کلام نے اثر کیا ہے, لیکن کچھ دن کے لیے سوچ لو کہ اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو 7 مصیبتوں کو دعوت بھی دیتا ہے. آسان بات نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. اس نے کہا اس کلام کی مٹھاس نے میرے دل کو وہ چسکا لگا دیا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرنا گوارا ہے. فرمایا سن لو, جان لو, پرکھ لو, دیکھ لو. اس نے کہا میں جب آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو فیصلہ کر کے روانہ ہوا, آپ مجھ کو داخل کریں. آپ نے دوبارہ کہا, سیبارہ کہا, اس کے جذبے کو, اس کے جذب کو, اس کے کیف کو, اس کی کیفیت کو دیکھا, ہاتھ بڑھایا, اسے اسلام کی دعوت دی, اسے اسلام سے آراستہ و پیراستہ کیا. فرمایا اب چپکے سے نکل جاؤ, کسی کو پتا نہ چلے کہ تو مجھ کو ملا ہے. لیکن اب اس کے دل کی کیفیات بدل چکی ہے. کہا ٹھیک ہے, گلی میں قدم رکھا, سوچا کہ گھر چلا جاؤں, لیکن وہ کلمہ جو ابھی نبی سے پڑھ کے آیا ہے اس کی لذت نے اس طرح مسحور کر رکھا ہے کہ گھر کی طرف قدم نہیں اٹھتے, کعبۃ اللہ کی طرف قدم اٹھ جاتے ہیں. چاہے زمزم کے قریب پہنچا, اس کی منڈیر پہ کھڑا ہوا, مکے کے مشرکوں کو دیکھا,
انہیں اپنے پاس بلایا، کہا لوگوں اسلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہنے لگے توبہ توبہ اس کا نام نہ لو، اتنی بڑی بات۔ کہا پھر سن لو کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ جس اسلام کو تم ٹھکراتے اور اس کے اپنانے والوں کو تم ڈراتے ہو، میں اس اسلام کو اختیار کرتا ہوں۔ ابھی زبان سے کلمہ نہیں نکلا ہے، لوگ پھر پڑے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اتنا مارا کہ سارے جسم سے لہو بہنے لگا اور مسجد حرام کی پاک زمین ان کے خون سے تربتر ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور کے چچا عباس ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، جلدی سے آگے بڑھے، انہیں روکا، کہا اسے مت مارو، یہ بہت بڑے قبیلے کا فرد شام کے راستے میں آباد، اگر یہ مر گیا تو اس کی قوم تمہارے قافلوں کو شام کی طرف نہ جانے دے گی۔ مشکل سے چھڑایا، کندھے پہ ڈالا، گھر لے گئے، زخموں پہ مرہم رکھا، پھاہے رکھے، ہوش دلایا، ہوش میں آئے، پوچھا تجھ کو کیا ہوا ہے؟ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا تو نے جو مکہ کے مشرکوں کے سامنے خدا واحد کی توحید کا اظہار کیا، محمد کی رسالت کا اقرار کیا، تجھ کو کیا پڑی؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اس کلمے میں لذت اتنی آئی کہ میں نے کہا ساری کائنات کو اس لذت سے آشنا کر۔ کہا تم نہیں جانتے، دنیا دشمن، گھر میں رکھا، رات بھر ان کی خدمت کی، صبح ان کا علاج کیا، شام کو کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، پھر گھر کی طرف چلے۔ دل نے کہا بھاگ کے جا رہا ہے، مار سے ڈر کر، پھر کعبے میں پہنچے، پھر کلمہ توحید کا اعلان کیا، پھر مار پڑی، پھر بے ہوش۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا تجھے اس نے بلایا ہے جس نے تجھے اسلام سے آراستہ کیا تھا۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کہا پھر نبی کی زیارت ہوگی، پھر رسول کا دیدار ہوگا۔ اٹھے زخمی اور شکستہ حالت میں نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی نے حالت دیکھی، رؤوف و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارا جسم زخموں سے داغدار ہے۔ فرمایا ابو ذر تم نے یہ کیا حال کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب لوگ اسلام کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، میں ان کے سامنے جا کے اعلان کرتا تھا، وہ مارتے تھے۔ کہا تجھ کو پہلے دن مار پڑی تو رک جاتا؟ کہا یا رسول اللہ اگر وہ ظلم سے باز نہیں آتے تھے میں اسلام کے اظہار سے باز کیسے آ جاتا؟ آقا نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ دنیا کے لیے بڑی ماریں کھائی، آج جو رب کے لیے مار کھانے میں لذت محسوس ہوئی ایسی لذت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جی چاہتا ہے ہر روز جاؤں، ہر روز دین کا اعلان کروں، ہر روز مار پڑے، ہر روز زخمی ہو جاؤں، ہر روز صحت ملے پھر دین کا اظہار کریں، اسی طرح جان چلی جائے۔ نبی اقدس نے اپنی گردن مبارک اٹھائی، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مکہ سے نکل جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا، وگرنہ کعبے کی رب کی قسم ہے مر جاتا یہاں سے نہ جاتا۔ فرمایا میرا حکم ہے، جانے لگا۔ نبی نے سوچا جذباتی آدمی ہے، پھر پلٹ آئے۔ فرمایا تب تک واپس نہ آنا جب تک تیرا سارا قبیلہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک واپس نہیں آنا ہے۔ نکل گیا، ابھی 1 برس نہیں گزرا تھا کہ پھر نبی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ حضور اکرم باہر آئے، ابو ذر کو دیکھا،
چہرے پہ رونق آ گئی، خوش ہو گئے، لیکن جان بوجھ کے پیشانی پہ خم ڈالے. فرمایا میں نے تو تم کو کہا تھا تم واپس نہ آنا جب تک کہ تیرا سارا قبیلہ مسلمان نہ ہو جائے. کیوں آگے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے، دیکھیے میرا سارا قبیلہ آپ کی بیعت کے لیے آ گیا. میں اس وقت آیا جب سارا قبیلہ مسلمان. لوگوں نے اس حالت میں اسلام قبول کیا، کٹھنائیوں سے گزرے، مشکلات سے گزرے، مصیبتیں اختیار کی، لیکن ان ایام میں، ان لمحات میں جب کہ اسلام کا نام لینا، اسلام سے کنارہ کشی. آج ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. جھوٹ ہماری زندگی، منافقت ہمارا شعار، کفر ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھانا، اسلام کا نام صرف محمد عربی کو بدنام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ہر جھوٹ پہ اسلام کریں، ہر مکر پہ اسلام کا نام، ہر بدعہدی پہ اسلام کا نام، ہر خیانت پہ اسلام کا نام، ہر بدعہدی پہ اسلام کا نام، صرف اپنی منافقتوں کو چھپانے کے لیے، اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی بدعہدیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی خیانتوں کو پس پردہ پھینکنے کے لیے ہم اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. اسلام کہاں ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں اسلام نے کہا تھا، اسلام والے نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تم اسلام لاؤ، اسلام کا مالک تمہیں دین اور دنیا میں سرفراز کر. آج ہم دنیا دیکھتے ہیں، اپنے حالات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں پائمال، خوار و پریشان و دردمند، ذلیل، کمزور، بے کس بے بس. خدا کی قسم ہے جب بھی مسلمانوں کی حالت کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے دل جل جاتا ہے. پاکستان کا کیا حالت ہے آج؟ غرہ اختیار کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں 4 دن کی چاندنی میں الجھنے والوں، اپنے آپ کو احمقوں کی جنتوں میں بسانے والوں، جانو تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے دیوار کے پیچھے کتنے طوفان ہیں جو تم کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تم کیا جانتے؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر نہیں جانتے کہ پھر اندھیری رات ہے. آج ہماری زندگی، مسلمان کی زندگی، مستقبل کی زندگی، منافق کی زندگی، حال کی زندگی، اور کافر کی زندگی، ماضی کی، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جہاں جہاں ہیں ذلیل، خوار، پریشان، بے کسی اور بے کسی. یہ پچھلا جمعہ میں اس لیے غیر حاضر رہا کہ اچانک یکایک بنگلہ دیش سے، کہ جس کو بنگلہ دیش کہتے ہوئے جی جلتا، میں نے آج تک 14 برس کے عرصے میں بنگلہ دیش کا لفظ استعمال کیا، لیکن کیا کریں، ہمارے خائن حکمرانوں نے، بدعہد جرنالوں نے، بے وفا فوجیوں نے اپنے ہاتھ سے اس ملک کو کاٹ کے غیروں کے حوالے کیا. ہم کو مجبور کیا کہ ہم اس کو بنگلہ دیش کا نام دیں. یکایک وہاں سے دعوت نامہ آیا. میری قطر کوئی نیت جانے کی نہ تھی کہ ابھی 1 ماہ پیشتر میں باہر کے ملک سے آیا، اپنے حالات، مشکلات، مصیبتیں، لیکن پھر ان کے ٹیلی گرام پہ چلی ایک دن میں 3 ٹیلی گرام کہ ہم نے آپ کے نام کا اعلان کر دیا ہے، آپ ضرور آئیں. میں جمعرات کی رات کو یہاں سے روانہ ہوا، جمعے کے دن صبح وہاں پہنچا. کعبے کے رب کی قسم ہے، جہاز سے باہر نکلا ڈھاکہ کے اندر تو ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح بے کسی اور بے بسی کی تصویر میرے سامنے کھڑی ہے. ہر طرف فقر، فاقہ، ذلت، مسکنت، خاری، پریشانی، ذبوحالی، تبک رہا تھا فقیری. میں نے فقر اور ذلت اور مسکنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم کیا. لوگ 90% لوگ پیروں سے ننگے، گلے سے ننگے، پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، گلے میں پہننے کے لیے کرتا نہیں. یہ فقر و فاقہ. اور پاکستانیوں، لاہور میں رہنے والوں، تمہاری حالت بھی کچھ بہتر نہیں ہے. جاؤ اپنی بستیوں، اپنے دیہاتوں کو دیکھو. آج 80% ہمارا طبقہ بھی مفلسی اور تلاشی کی آخری انتہاؤں کو چھو رہا. کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوئی، لیکن وہاں کے شہر اپنی بستیوں کے آئین ادا،
میں نے دیکھا کہ انسانیت کی تذلیل کے انسان آگے جھکے ہوئے ہیں اور انسان اوپر بیٹھے ہوئے، انسان رکشے کھینچ رہے ہیں، مسکنت فقیری۔ اترتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعے کا خطبہ آپ کے لیے رکھا ہے۔ جمعہ کے لیے گیا، رات کو جلسہ تھا، وہاں گیا، ابھی تقریر کر رہا تھا، 10:30 بجے کے قریب خبر آئی کہ 1 گھنٹے کے بعد کرفیو لگنے والا ہے، جلسہ ختم کر دیجئے۔ ماشاء اللہ نے ایسے فیصلہ کیا۔ میں نے کہا جس ملک کے اندر ملک کے رکھوالی چوکیدار ملک پہ راتوں رات ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لے، اس ملک کا خدا حافظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ اگر چور چوکیدار چور بن جائے، اس ملک کا خدا، اس ملک کا کیا کہ گھر والا چوکیدار رکھتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے، اور صبح اٹھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ چوکیدار نے بندوق کے زور پر گھر پہ قبضہ جما رکھا ہے اور گھر والے کو باہر نکال رکھا ہے۔ آج 90% اسلامی ملکوں پہ یہی حال ہے، ہمارے ملک کے اندر یہی ہوا۔ صبح اٹھے تو ہم مالک تھے، رات کو سوئے تو چوکیدار ہم پہ قبضہ کر کے خود مالک بن چکے، ہم کو غلام بنا چکے تھے۔ ہم نے وہاں یہی سنا، راتوں رات کرفیو نافذ ہوا۔ ماشاء اللہ، اور مسلمان فوجیوں، تمہیں نہ عمر یاد رہا، نہ عثمان یاد رہا، نہ حیدر کرار یاد رہا، نہ اسامہ ابن زید یاد رہا۔ تمہیں فتح کرنے کے لیے غیروں کے ملک نظر نہیں آئے، اپنے ہی ملک نظر آئے ہیں۔ اپنے ملکوں پر فوج کشی، اپنے ملکوں پر لشکر کشی، اور پھر جب حقوق کے لوٹانے کا وقت آتا ہے تو اس طرح حقوق لوٹاتے ہیں جس طرح ہمارے باپ دادا پر احسان کر رہے ہیں۔ ہمارا تمثل اڑایا جاتا ہے، ہم کو کہا جاتا ہے تم غلام ہو، تمہیں حقوق بھی دیے جائیں گے تو آہستہ آہستہ دیے جائیں گے۔ یہ اسلام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفیق اور آپ کے نائب نے تو کہا تھا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا۔ تم نے مسلمانوں کو کیسے غلام بنایا، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ آج ضیاء الحق یہ بھی اعلان کرتا ہے میں پاکستان کے لوگوں کو حقوق دوں گا آہستہ آہستہ، گویا حقوق کسی کی باپ کی جاگیر ہے۔ ہم کو حقوق محمد عربی نے عطا کیے، محمد عربی کے خدا نے بخشے۔ دنیا کا کوئی شخص ہم کو ہمارے حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ دوں گا، جس طرح ہم خیراتی ہیں اور یہ ہمارا آقا و مالک ہے۔ اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اعلان ہوا انتخابات کا، انتخابات ہوئے اور آج بعض ایرے غیرے نتھو خیرے اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں انتخابات بڑے آزادانہ ہوئے۔ شرم کرو، آزادانہ انتخابات مخالفوں کو باندھ رکھا ہے، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، گھر پہ حق پہ پابندی لگا رکھی ہے، کوئی حق بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم جیسے دیوانے حق کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے ماشاء اللہ کے ضابطے، مقدمے، اخبارات کو ہدایتیں، ان کی خبر نہیں چھپ سکتی، ان کا نام نہیں چھپ سکتا۔ میں جس دن ڈھاکے جا رہا تھا اس دن رات کو مجھے نوٹس آیا انکم ٹیکس کا، 2 دن کے بعد پیش ہو۔ میں نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، کہنے لگے ہم نہیں جانتے۔ واپس آیا، 1.25 لاکھ روپے ٹیکس لگ چکا تھا۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تم حق کہتے ہو۔ جاؤ اپنے بالا جان کو کہہ دو 1.25 لاکھ کی بات کیا ہے، 1.25 کروڑ ٹیکس لا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے نہ محمد کے دامن کو چھوڑیں گے، جب رب کے قرآن کو چھوڑیں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے حق کی آواز کو دبا سکتے ہو؟ ان تک پونجیوں کو دباؤ جب تمہارے اقتدار کی چوکھٹ کو سلام کرتے اور تم سے بھیک مانگتے ہیں ممبرشپ کی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے محمد کے ممبر کے مقابلے میں تمہاری ممبریاں ہمارے جوتے کے تلوے کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تم اس طرح سمجھتے۔ آج مسلمان قوم من حیث القوم ذلیل ہے، اس کا سبب وہ غاصب ہے جو مسلمان امت کی تقدیروں کے جبرن قابض بن بیٹھے ہیں۔ وگرنہ مسلمان قوم یہ ان لوگوں کی
میراث ہے ان لوگوں کے اخلاق ہیں جو 313 تھے اور انہوں نے کائنات کا رخ بدل دیا. آج ایک ارب مسلمان ذلیل کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے ڈھاکے کے اندر دیکھا لوگوں کے پاس کھانے کو 2 وقت روٹی نہیں ہے, پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے, دکانیں خالی پڑی ہیں ان میں سامان نہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی قوت گویائی چھین لی, ان سے حق بات کا اظہار چھین لیا گیا. فاجی غاصب دولا اس نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے ان کو غلام بنا دیا, لیکن نہیں جانا کہ اپنی قوم کو غلام نہیں بنا رہے, پورا ملک غلامی کی گود میں جا رہا ہے. آج ہمارے ملک کی روزانہ خبر آتی ہے افغانستان سے حالات خراب ہیں, ہندوستان بری نظروں سے دیکھ رہا ہے. کیسے نہ دیکھے, جانتا ہے کہ قوم پوری غلام ہو چکی ہے, میرے سامنے آنکھیں کھول کے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتی. اگر پتا ہو کہ محمد کی امت آزاد ہے, محمد کی امت حق بات کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو جان لے کہ اس محمد کی امت پر حملہ کر کے ان کے ملک پہ قبضہ نہیں جمایا جا سکتا. چلو سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ دھلے گئے, اپنوں نے ان کے پیر باندھ رکھے, اپنوں نے ہاتھ باندھ رکھے, اپنوں نے غلام بنا رکھا. شیر پنجرے میں پڑا ہوا ہے, اگر بچہ بھی آئے اس کو بھی اس کے اندر بھی طاقت ہوگی کہ وہ شیر کو ذبح کرے, لیکن اس شیر کو چارہ تم نے بنایا. افغانستان اگر روس کا غلام بنا ہے تو سن لو نور محمد تراکئی کی بددیانتی کی وجہ سے بنا ہے اور داؤد کی خیانت سے بنا ہے. اپنوں نے افغانیوں کو مفلوج کیا, انہیں غلام بنایا, غیر آئے پورے ملک کو غلام بنا کے چلے گئے. اسی طرح تم نے آج پاکستانیوں کو غلام بنا رکھا ہے. نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت رہی تو ہم نے قوم کو غلام بنایا ہے, غیر ملکی آئیں گے پورے ملک کو غلام بنا کے چلے جائیں گے. قومیں بہت زندہ رہتی ہیں جو آزاد ہے, اور شرمناک بات ہے انتخابات اس عالم میں کروائے جبکہ چاروں طرف سے مخالفوں کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. پنجابی کا محاورہ ہے کہ سارے لوگ مر جائیں میں اکیلا خلی ہوں, کوئی نہ رہے. کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے, اور اس غلامی کے باوجود پوری حکومت کو قوم نے مسترد کیا, وزیروں کو شکست فاش دی, بڑے بڑے وزیر, باوجود اس بات کے کہ سارے سیاسی مخالفین قید ہیں. ہم لوگوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے, اس کے باوجود لوگوں نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے ان کو مسترد کیا. اور ضیاء الحق صاحب, آج میں پہلی مرتبہ آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اگر کوئی غلط فہمی ہے آؤ ذرا اپنے آپ کو انتخاب میں پیش کر کے دیکھو کہ تمہیں قوم کس طرح مسترد کرتی ہے. یک طرفہ ریفرنڈم اور جو جی چاہے نتائج کا اعلان, اس کا کوئی مطلب نہیں. اگر قوم نے ظفر الحق کو, دستگیر کو, تالپور کو مسترد کیا تو ان کے آقا مولا ضیاء الحق کو بھی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے آپ کو ذرا پیش کر کے تو دیکھو. شیش محل میں بیٹھ کے لوگوں پر دان توڑنے, ان پر پتھر پھینکنے, یہ بڑی آسان بات ہے. ذرا سامنے کو پھر دیکھو کہ کون کتنے پانی میں. سارے مخالفین بابا جولا, سارے سیاستدان نظر بند, اور پھر فخر سے میں کہتا ہوں کچھ مشرقی اقدار بھی ہوتی ہے. آدمی ایسی فتح پہ جب کہ مقابل کوئی نہ ہو کبھی خوشی کا اظہار نہیں. یہ بھی ہماری تاریخ, آج ہمارے یہ جرنیل ہے, کل ہمارا جرنیل صلاح الدین ایوبی تھا, آج ہمارے جرنیل وہ ہیں جنہوں نے آدھا ملک گنوایا. آج مسلمانوں کے جرنیل وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس چھنوایا. آج مسلمانوں کے جرنیل وہ ہیں جنہوں نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کروایا. آج مسلمان جرنیل وہ ہیں جنہوں نے سرائے سینا اسرائیلیوں کے حوالے کیا. آج جرنیل وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں پورا لبنان یہودیوں کے حوالے کیا. آج جرنیل وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کا نام لینا گوارا نہیں کیا. کل کے جرنیل وہ تھے کہ ساری دنیا کا عیسائی بیت المقدس پہ قابض تھا, اور پورا صلاح الدین اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ کہہ رہا تھا اللہ اگر میں زندہ ہوں تو اس حالت میں آؤں کہ محمد کی معراج گاہ میں میرا سر رکھا ہوا ہو, اور اللہ اگر میں محمد کے قبلہ اولا کو آزاد نہیں کر سکتا, آزاد
نہیں کروا سکتا تو اللہ مجھ کو اپنے گھر واپس آنے کی توفیق نہ دے۔ وہ جنرل خون کے سیلاب سے دشمن مقابل ہے فریڈرک پیڈر، مقابل پہ سارے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے۔ بادشاہ سامنے ہے، ادھر سے جنرل صلاح الدین ہے، مقابلے کے لیے نکلا، عیسائی بادشاہ کے گھوڑے کو تیر لگا، مر گیا۔ صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، کہا جا میرا گھوڑا میرے مخالف کو دیکھے آؤ، اور اس کو کہو صلاح الدین بزدل نہیں ہے کہ گرے ہوئے دشمن پر وار کرے، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، پھر ہمارے مقابلے کے لیے آؤ، دیکھو کہ محمد کے غلاموں کی تلوار کیسے چلتی ہے۔ ہمارے جنرل پھر جب فریڈرک کی تلوار ٹوٹ گئی، صلاح الدین نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی، کہا تاریخ میں یہ نہ ہو کہ صلاح الدین نے بیت المقدس میں اس وقت پرچم لہرایا تھا جب مخالف کی تلوار ٹوٹ چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں تاریخ میں لکھا جائے کہ محمد کے غلام نے اپنے دشمن کو اس وقت مغلوب کیا تھا جب اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، صلاح الدین کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ آؤ اٹھاؤ تلوار۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 70,000 لاشوں کو رانتا ہوا صلاح الدین مسجد اقصی میں پہنچا، اور پھر فخر سے تن کے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا ہوں، اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم اللہ تعالی وحدہ۔ اللہ میں کامیاب نہیں ہوا، محمد کے غلام پر تو نے کامیابی عطا کی ہے۔ آج کے جرنیل یہ جرنیل، کل کا جرنیل وہ جرنیل تھا جو اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابل ہو کر صف آرا ہو کر ان کو کہتا تھا ادھر آؤ دل بر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہمارے حضرت صاحب یہ کمانڈر ان چیف صاحب دشمن سارے قید خانے میں اور فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالت پھر ترمیم کی ہے، کیا ہے اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فراڈ کائنات کی تاریخ میں کبھی نہیں۔ اور چینیاں والی لوگوں کے مسجد کے لوگوں اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا سیاسی شعور پختہ ہے کہ ہم نے کبھی سیاست کو مذہب سے الگ نہیں جانا، ہمیشہ حق بات کا اظہار کیا۔ تمہیں ایک بات بتلاؤں، جاؤ یہ بات یاد رکھنا اور جا کے پوچھو دنیا کے کسی دستور میں، ساری کائنات کے کسی دستور کے اندر، دنیا بھر کے جتنے دستور ہیں، کسی دستور کے اندر، حتیٰ کہ امریکہ کے، برطانیہ کے، ہندوستان کے، روس کے، چائنا کے، کسی دنیا کے ملک کے دستور کے اندر کسی صدر کا نام درج نہیں ہے کسی دنیا کے دستور کے، کیونکہ دستور ایک دو دن کی چیز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کے کسی دستور کے اندر کبھی کسی ملک کے سربراہ کا نام نہیں، حتیٰ کہ ابراہیم لنکن جس نے امریکہ کو غلامی سے آزاد کروایا اور اپنے ملک کا دستور بنوایا تھا، اس کا نام بھی دستور میں شامل نہیں۔ حتیٰ کہ گاندھی جس نے ہم سے 10 گنا بڑا ملک آزاد کروایا اور اس کا بیتاج ہندوؤں کا بادشاہ تھا، اس کا نام بھی دستور میں درج ہے۔ جواہر لال نہرو جو کئی پشت سے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتا تھا، اس کا نام بھی نہیں ہے۔ اس کی بیٹی حکمران رہی، اس کا پوتا آج نواسا حکمران۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ملک ہے جس کے دستور کے اندر صدر صاحب کا نام درج کیا گیا ہے، وہ ملک مظلوم پاکستان۔ ضیاء الحق کا نام اس دستور کے دیباچے کے اندر درج کیا گیا ہے۔ گویا دستور یہ ایک دو دن کی چیز ہے۔ دستور دنیا میں ایک آنے والی نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن یہاں دستور کو بھی اپنے اندر شامل کیا، اپنا نام اپنا۔ یہ ترمیم ہے، ایک طرف کہتے ہو منتخب نمائندے، دوسری طرف کہتے ہو میری نظر کرم کا شکار۔ جب تک میری نظر کرم ان پر رہے باقی، جب تک میری نظر کرم نہ ہوگی ان کو برخاست۔ یہ کیا دستور، کیا شعبہ بازی؟ آج اسلام کہاں گیا ہے؟ پہلے اسلام کی بات ہوتی تھی، آج کتنے لوگ ہیں جن کا نام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیے لیا جا رہا ہے؟ کتنے ہیں جو اسلام کے معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ اسلام کے معیار پہ پورا اترنا بڑی بات ہے۔ جن کے جسم پر مسلمانی کی تہمت بھی لگ سکتی ہو، ان کا نام تو بتلا۔ کہاں گیا ہے اسلام؟ تن ہم داغدار شد تمبا کجا کجا نے ہم، اور رشوت دینے کے لیے یہ کہا گیا
سینٹ میں ایک دو مولویوں کو بھیج دو، اور مولوی وہ جو ضمیر فروش بھی ہو، محمد فروش بھی ہو، دین فروش بھی ہو. کیا سمجھتے ہو؟ قوم اس طرح ورگلائی جائے. اور پھر اگر انتخابات ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ کا جواز کیا ہے؟ بتلا. اگر تمہیں اعتماد ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ماشاءاللہ اٹھا کے تو دیکھو ذرا. پھر دیکھو قوم کی کروٹ کیا ہے اور تمہارے بارے میں قوم کی رائے کیا ہے. ڈنڈے کے ساتھ، جبر کے ساتھ. یاد رکھو، لوگوں کے جسموں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، دلوں اور دماغوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی زبوں خالی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بدقسمتی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بدبختی کا سبب یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے. وگرنہ امت مسلمہ بانٹ نہیں ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ. اللہ نے میری امت پر یہ کرم کیا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ متفق نہیں ہوتی ہے. لیکن امت کیا کرے کہ چند لوگوں نے پوری امت پہ قبضہ جما رکھا ہے. شام کو دیکھو، حزب البعث چند لوگوں کی ٹولی پوری امت پہ قابض ہے. عراق میں چند لوگوں کی ٹولی پوری امت پہ قابض ہے. لیبیا کے اندر ایک کرنل قذافی پوری امت کا مالک بنا ہوا ہے. سودان کے اندر نماری قوم کی تقریر کا مالک بنا ہوا ہے. مصر کے اندر فوجی حسنی مبارک یہ قوم کی ہے اور یہ سارے فوجی. بنگلہ دیش کے اندر ارشاد الحق وہ قوم کی قسمت کا مالک بنا ہوا ہے. اور ٹیونس کے اندر حبیب بورقیبہ ملحد بے دین بددین جو کہتا ہے روزوں کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، وہ پوری قوم کا مالک بنا. ہماری حال امت اگر رائے کا اظہار کرے تو کیسے کرے کہ امت اگر رائے کا اظہار کرتی ہے، سامنے جیل خانے ہیں، سامنے پھانسی کے پھندے ہیں، سامنے مقدمات ہیں، سامنے تعزیریں ہیں، سامنے سزائیں ہیں. امت جائے تو نہ جائے. امت پھانسی کے پھندوں پر لٹک کر پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ضمیر فروش چیتڑے ان کی رائے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. آج امت اس کا جسم داغ کعبے کے رب کی قسم ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا تھا افغانستان میں جب رشین فوجی آئے بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جس گھر کو خود آگ لگائی گئی ہو وہ گھر کبھی جلنے سے محفوظ نہیں رہتا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا رشیا نے محمد عربی کی امت کو مغلوب نہیں کیا، فتح کر کے قبضہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے والے خائنوں، منافقوں، بدعہدوں، بے وفاؤں نے محمد کی امت پر مسلمان بن کے چھاپا مار کے ان کو محکوم بنا کے غیروں کے سامنے چارے کے طور پر ڈالا. کیا ان کا آج کارمل یہ رشیا کا آدمی نہیں، کابل کا آدمی. اس سے پہلے حفیظ اللہ امین یہ روس کا رہنے والا نہیں، افغانستان کا رہنے والا تھا. اس سے پہلے نور محمد طاہر یہ ماسکو لیننگراڈ کا رہنے والا نہیں، کابل و قندھار کا رہنے والا تھا. اس سے پہلے داؤد جس نے اپنی امت کو مفلوج کیا تھا وہ غیر ملکی نہیں بلکہ افغانستان کا باشندہ تھا. قوموں پر جب مقدار پڑتی ہے اور مسلمانوں کی ساری تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں پہ جب بھی آفت آئی ہے اپنوں کے ہاتھوں آئی ہے. اور منت بے گانگاں ہرگز نہ عالم کہ بامن ہر چکر دو آشنا کر. ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے وہ غیروں نے نہیں کیا، اپنوں نے کیا. آج کعبے کے رب کی قسم ہے، میں ڈھاکہ کے اندر اتنا میرا دل زخمی ہوا، اتنا میرا جی جلا، اتنا میں پریشان ہوا کہ میرے حواس وقت میں نے زندگی میں اتنا اسلام بھی کہیں نہیں دیکھا جتنا بنگلہ دیش میں دیکھا. اتنے لوگوں کے اندر اسلام کا جذبہ، جتنی داڑیاں ڈھاکہ کے اندر مجھے نظر آئیں اتنی کراچی، لاہور، ملتان میں کبھی نظر نہیں. عام مسلمانوں نے داڑھی رکھی، 1 لاکھ سے زیادہ اس کا اجتماع تھا. اور یہ تو شہر کی بات ہے، اتوار کے دن جلسہ ڈھاکہ شہر سے 20 میل دور ایک ایسی بستی میں رکھا گیا تھا جس بستی تک کوئی خشکی کا راستہ نہیں تھا. سارے راستے خراب، ٹوٹے ہوئے، گاڑی نہیں جا سکتی، یا آدمی بائسیکل پہ جائے یا پھر دریا کے راستے. اس بستی کے اندر جس کا نام بڑا بیراج تھا اس بستی میں جلسہ تھا. میں نے زندگی میں امریکہ سے لے کر افریقہ تک کے جلسوں کو خطاب کیا. میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ جب ہم
وہاں پہنچے، 20 میل کا فاصلہ لانچ پہ بیٹھ کے، کشتی پہ بیٹھ کے طے کیا۔ وقت ہم نے 4 بجے پہنچنے کا دیا ہوا تھا، لیکن راستے میں دیر کی وجہ سے ہم 5:30 بجے پہنچے، 1.5 گھنٹہ کے دیر سے۔ خدا کی قسم ہے، ندی کے کنارے پر 40,000 کے قریب آدمی استقبال کے لیے جمع تھے۔ اس قدر اسلام کی محبت، اس قدر دین کے سننے کا جذبہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ 40,000 آدمی 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے کھڑے منتظر تھے کہ آئے بستیوں کے لوگ، اور اتنا بڑا اجتماع کہ ڈھاکے کا اجتماع بھی اس کے سامنے مانگا۔ تیسرے دن کی سوموار کی رات کو ایک بستی چھوٹی سی جس کا نام شری باغ تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا 60-70 ہزار آدمی ندی کے کنارے پر کھڑے۔